علامہ احسان اسلامک سٹی سینٹر کھڈیا خاص۔ ہمارے ہاں تمام علماء اکرام کی تقریریں، حمد و نعت، تلاوتیں حاصل کریں۔ آپ اپنے موبائل USB اور میموری کارڈ میں بھی کروا سکتے ہیں۔ تمام دینی پروگرام کی ریکارڈنگ فل HD ریزلٹ کے ساتھ کروائیں۔ پروپرائٹر رحمت اللہ شاکر، محمد انس یزدانی، محمد انیس یزدانی، موبائل 0303 419 2521۔ ایڈریس نزد جوید اسپتال بالمقابل چلڈرن پارک کھڈیا خاص۔ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ تعالی جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس اللہ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی مقدس و مطہر پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسٹیج پر فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالغفور رؤوف صاحب تشریف فرما ہے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد فاضل نوجوان برادر اکبر حضرت مولانا قاری ہارون یاسر صاحب کا خطاب بھی ہونے والا ہے۔ میں بڑی خوشی اور مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ آج میرے محلے کے اندر قرآن کی محفل سجائی گئی ہے، اور میں جدھر بھی اپنی نگاہیں دوڑا رہا ہوں بڑی کثیر تعداد میں میرے رشتہ دار مجھے نظر آ رہے ہیں، اور میرے بچپنے کے دوست مجھے کثیر تعداد میں نظر آ رہے ہیں، اور میری دائیں جانب میرے والد محترم تشریف فرما ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ محترم جناب قاری سیف اللہ سیف صاحب، انہوں نے یہ جو توحید کا بوٹا لگایا ہے، یہ جہاں پر بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، وہاں پہ الحمدللہ ہمارے لیے خصوصی طور پہ مفید ثابت ہو رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس چمنستان کو قیامت تک آباد فرما، اونچی آمین کہو۔ اصل میں نا بار بار ہمیں اس لیے یہاں پہ کہنا پڑتا ہے بولتے کیوں نہیں، بولتے کیوں نہیں۔ اصل میں ہمارے محلے کے اندر پہلے پروگرام کبھی ہوتا ہی نہیں تھا۔ یہ تو الحمدللہ مرکز ضیاء القرآن کی مرہون منت اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کی اشاعت یہاں پر ہو رہی ہے، تو میں آج مختصر وقت کے اندر نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سینہ اطہر پر نازل ہونے والا جو قرآن ہے، اس قرآن کی عظمت اور شان بیان کروں گا۔ قرآن ایک ایسی عظمت والی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ عرش والے رب نے اٹھایا۔ اللہ نے آسمان سے تورات کو نازل کیا، انجیل کو نازل کیا، زبور کو نازل کیا، اور کچھ صحیفے نازل کیے، اور سب سے آخر میں رب کائنات نے نبی آخر الزمان علیہ السلام پر اپنی آخری کتاب قرآن نازل کی۔ پہلی کتابیں آج دنیا کے اندر محفوظ نہیں ہیں۔ میں دنیا کے اندر فلپائن کی بات نہیں کرتا، میں انڈونیشیا کی بات نہیں کرتا،
میں کفرستان اور انگلستان کی بات نہیں کرتا، میں انڈیا کی بات نہیں کرتا، میں صرف ملک پاکستان کی بات کرتا ہوں۔ آج پاکستان کے اردو بازار کے اندر 5 قسم کی انجیل بک رہی ہے۔ انجیل متی، انجیل لوکا، انجیل مرکش، انجیل یونا اور انجیل برناباس۔ ایک انجیل دوسری کے ساتھ نہیں ملتی۔ یہ تو ایک ملک کا حال ہے، لیکن قرآن کی حفاظت کا رب کائنات نے ذمہ ایسا پورا کیا، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ساری کائنات کا چکر لگا لیا جائے، قرآن کے ایک حرف کی تبدیلی تو بڑی دور کی بات ہے، سارے بولو کوئی زبر زیر کی تبدیلی بھی ثابت کر سکتا نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن ایسی عظمت والی کتاب ہے جس کے بارے میں میرے کالی کملی والے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے میرا اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، اور جس آدمی نے الف لام میم پڑھ لیا ان 3 حروف کے پڑھنے کی وجہ سے میرا اللہ اس کو 30 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ قرآن کتنی عظمت والی کتاب ہے کہ رب نے اس قرآن کو ہر لحاظ سے عظمت والا بنایا۔ اور یہ بات ذرا سننے کے قابل ہے، اللہ نے قرآن کو جس رات میں نازل کیا وہ رات ساری راتوں کی سردار بن گئی، اور جن بستیوں میں رب نے قرآن کو نازل کیا وہ بستیاں روئے زمین کی ساری بستیوں سے اعلیٰ بن گئی، اور جس نے قرآن کو حفظ کیا وہ انسانوں سے اعلیٰ بن گیا، اور جس نبی پہ رب نے قرآن کو نازل کیا رب نے اس کو سارے انبیاء کا سردار بنا دیا۔ اور یہ قرآن ایسی عظمت والی کتاب ہے کہ میرے رب نے اس کی عظمت کے تذکرے کچھ اس طرح سے بھی بیان کیے ہیں۔ قرآن آیا لیلۃ القدر میں، ذرا سارے بولو قرآن کی کس رات میں آیا؟ لیلۃ القدر میں۔ اللہ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ نے لیلۃ القدر کی رات کو 1000 مہینے کی راتوں سے افضل بنایا، اور اللہ نے اس کے بارے میں خیر کا لفظ بولا۔ ذرا یہ مسئلہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ نے لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں خیر کا لفظ بولا، ذرا سارے بولو کیا لفظ بولا؟ خیر کا۔ یہ بہتر ہے۔ اور جب عرش والے رب نے جس قرآن کو اللہ نے اس رات میں نازل کیا اس کی جب باری آئی تو اس کے بارے میں 2 جہانوں کے امام علیہ السلام جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے میرے آقا پڑھا کرتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ اللہ نے خیر والی رات میں قرآن کو نازل کیا، اللہ نے قرآن کو بھی خیر بنایا اور 2 جہانوں کے امام محمد رسول اللہ کے فرمان کو بھی خیر بنایا ہے۔ اور قرآن جس زمانے میں آیا اس زمانے کے بارے میں کالی کملی والے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لوگو خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اے کائنات والو سب سے بہترین زمانہ میرا، خیر والا زمانہ میرا ہے۔ اور جب قرآن کو حفظ کرنے والے اور اس کو آگے پہنچانے والے کی باری آئی، نبی کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اے کائنات والو سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا رہتا ہے اور قرآن لوگوں تک پہنچاتا رہتا ہے، وہ سب سے بہترین ہے۔ اور پھر اللہ نے قرآن کا تعارف بین الاقوامی سطح پہ کروایا، اور آپ کہیں گے جناب اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک چیز کا تعارف اپنے گھر کے اندر ہوتا ہے، ایک چیز کا تعارف ضلع میں ہوتا ہے، اور ایک چیز کا تعارف پوری کائنات میں ہوتا ہے۔ اب ایمانداری سے بول کے بتلانا، بڑی چیز وہ ہوتی ہے
جس کا تعارف ساری کائنات میں ہوتا ہے، اور عرش والے رب نے جہاں پر بھی سب سے اہم چیز کا تذکرہ کیا، میرے اللہ نے اس کا تعارف بھی بین الاقوامی سطح پہ کرایا۔ اس کی میں مثال قرآن سے دینا چاہتا ہوں۔ میرے اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے، ایک دفعہ ذرا سارے بولو، میرے اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے۔ میرے اللہ نے اپنا تعارف کروایا، الحمدللہ رب العالمین، اے کائنات والوں میں سارے جہانوں کا رب ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں قصور والوں کا رب ہوں، میں کھڈیاں والوں کا رب ہوں، پاکستان والوں کا رب، نہ، اللہ نے فرمایا میں سارے جہانوں کا رب ہوں۔ اس لیے میرے اللہ جیسی سارے بولو کوئی ذات موجود نہیں ہے۔ اور جب میرے کالی کملی والے آقا کی باری آئی، نبی کائنات جیسا بھی سارے بولو کائنات میں کوئی نبی آیا نہیں ہے۔ اللہ نے تعارف بین الاقوامی کروایا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے کائنات والو میں سارے جہانوں کا رب ہوں، اور میں نے دو جہانوں کے امام کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ اور جب بیت اللہ کی باری آئی، سارے بولو بیت اللہ جیسا گھر بھی روئے زمین پر موجود نہیں ہے۔ میرے اللہ نے تعارف کروایا بِبَکَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، اے کائنات والو میں سارے جہانوں کا رب ہوں، میں نے اپنے نبی کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے، اور عرش والے رب نے بیت اللہ کو سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز بنا دیا ہے۔ اور جب قرآن کی باری آئی، سارے بولو قرآن جیسی عظمت والی کوئی کتاب موجود نہیں۔ اللہ نے اس کا تعارف فرمایا اور اس کا تعارف بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا لوگو ان ہوا الا ذکر للعالمین، او آؤ مرکز ربانیہ کے اندر سے آج قرآن کی عظمت کو ذرا سن کے جانا۔ عرش والے رب نے قرآن کی عظمت کو اس طرح بیان کیا، اور کائنات والو میرا اللہ سارے جہانوں کا رب ہے، نبی سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، بیت اللہ سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے، اور قرآن کو رب کائنات نے سارے جہانوں کا ذکر بنا دیا ہے۔ اور یہ قرآن کیسی عظمت والی کتاب ہے۔ میرے آقا ساری کائنات کے تاجدار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جب مکہ کے اندر آپ نے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کائنات والو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، لوگ میرے نبی کو پتھر مارنے والے اور میرے نبی کی ہجو کرنے والے اور آپ کو اذیتیں دینے والے، میرے آقا چپ چاپ غار حرا کے اندر تشریف لے جاتے اور وہاں پہ سارا دن اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ اور ایک دن کیا ہوا، ایک فرشتہ آیا اور اس فرشتے کا نام تھا جبریل۔ جبریل نے آ کر نبی کائنات سے عرض کیا اقرا، اے حبیب پڑھو۔ میرے آقا نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے پھر سینے سے لگا کے تھوڑا سا دبایا اور پھر کہا اقرا، اے حبیب پڑھو۔ میرے آقا نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے دبا کے پھر تھوڑا سا، اللہ نے ذرا سننا، ذرا عرش والے رب نے اس جبریل کو بھیجا اور جبریل نے سینے کے ساتھ میرے نبی کو لگا کے دبا کے چھوڑا اور پھر عرض کیا اقرا، میرے حبیب پڑھیے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ میرے آقا نے جب قرآن کی ابتدائی آیتوں کو سنا اور پڑھا، میرے آقا کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی اور کانپتے کانپتے میرے آقا سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا خدیجہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھا دو، مجھے کپڑا اڑھا دو، مجھے اس طرح لگ رہا ہے جیسے آج میں محمد کی جان چلی جائے گی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اپنے سرتاج کا ہاتھ پکڑا اور اس وقت کے راہب کے پاس لے کر ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کے گئی اور کہا چچا آج اپنے بھتیجے سے پوچھو آج یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ ورقہ ابن نوفل نے کہا بھتیجے کیا بات ہے، آج کیا چیز تو دیکھ کے آیا ہے، کیا سن کے آیا ہے؟
میرے آقا نے فرمایا چچا آج میرے اوپر ایک بہت بڑا وجود آیا ہے اور وہ مجھے قرآن کی ابتدائی چند آیتیں سکھا کے چلا گیا ہے، میں ڈر گیا ہوں نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اس وقت کے راہب ورقہ ابن نوفل نے تورات انجیل کے اندر میرے آقا کے بارے میں پڑھ رکھا تھا۔ اس وقت جو ورقہ ابن نوفل نے جواب دیا، خدا کی قسم وہ سونے کے پانی کے ساتھ بھی لکھ دیا جائے تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا ختیجہ تجھ کو مبارک ہو، ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، ختیجہ تجھ کو مبارک ہو، آج سے پہلے تیرا یہ تاجدار تیری اکیلی کے سر کا تاجدار تھا، آج قرآن اس پہ نازل ہو گیا ہے، رب نے اس کو ساری کائنات کا تاجدار بنا دیا ہے۔ اللہ نے اس کو ساری کائنات کا تاجدار بنایا ہے۔ اور میں یہ کہوں گا اپنے شیخین کی موجودگی میں یہ بات کہوں گا، قرآن کے نزول سے پہلے میرے نبی کو لوگ جانتے تھے محمد بن عبداللہ کے نام سے۔ کس نام سے جانتے تھے؟ محمد بن عبداللہ۔ اور جب قرآن میرے نبی کی ذات اقدس پہ نازل ہو گیا، عرش والے رب نے یہ اجازت عطا کیا، آج کے بعد تجھے لوگ محمد بن عبداللہ کے نام سے بھی جانتے رہیں گے، لیکن قرآن میں نے تجھے عطا کر دیا ہے، آج کے بعد محمد بن عبداللہ سے رب نے محمد رسول اللہ بنا دیا ہے۔ اور یہ قرآن کی عظمت اور قرآن کی کس قدر بات کی جائے۔ اور آخری بات پہ ذرا غور کرنا، میرے اللہ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اے لوگو قرآن مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے، قرآن مومنوں کے لیے شفا بھی ہے۔ یہ شفا بھی ہے، روحانی شفا بھی ہے، جسمانی شفا بھی ہے۔ اور کفار مکہ نا بڑے دعوے دار جب میرے آقا سے قرآن سنتے نا بڑے حیران ہوتے، کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ رات جاتا ہے قبیلے والوں کے پاس، وہاں سے پرانے قصے کہانیاں سن کے آ جاتا ہے اور لا کے ہمارے سامنے بیان کر دیتا ہے اور کہتا ہے میرے اوپر قرآن آ گیا ہے۔ میرے رب نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی باتوں کا جواب تو نہیں دے گا بلکہ عرش والا رب ان کے سوالوں کے جواب دے گا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم بھی اس جیسا کلام بنا لیں گے، یہ کوئی اللہ نے نازل نہیں کیا، میرے اللہ نے چیلنج کیا، فاتو بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اور مکہ کے کافروں تم قرآن بنانے کی باتیں کر رہے ہو، جاؤ سارے تم جمع ہو جاؤ اور اپنے سارے مددگار بھی بلا لو۔ قرآن بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، قرآن جیسی ایک سورت بھی بنا سکتے نہیں بنا سکتے، یہ قرآن ایسی عظمت والی کتاب ہے۔ اور اسی لیے میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ اس قرآن کی کتنی عظمت ہے۔ اور مرکز ضیاء القرآن میں آنے والوں آج یہاں سے تہیہ کر کے اٹھو کہ اللہ نے اگر اولاد عطا کی ہے ان کو قرآن کے عالم بناؤ، ان کو قرآن کے حافظ بناؤ، ان کو حدیث کے پہرے دار بناؤ۔ اور اس کے اندر جو رب نے عزت رکھی ہے، اس میں جو رب نے مقام رکھا ہے، بڑی بڑی دنیا کی ڈگریاں اور دنیا کے بڑے بڑے دنیا کے سکولر انسان بن سکتے ہیں، پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کر سکتے ہیں، ماسٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کر سکتے ہیں، اور یہاں پر ایم فل کی ڈگریاں کوئی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ محض پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے، لیکن اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، دنیا کے اندر نام کمانا چاہتے ہو، آخرت میں رب کی بارگاہ میں کامیابی چاہتے ہو، پھر اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے، قرآن و سنت کی دعوت کو سینے سے لگاؤ، اپنی ساری زندگی کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالو، اللہ دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا اور رب کائنات آخرت میں تمہیں جنت الفردوس کا داخلہ عطا کر دے گا۔ یہ ایسی عظمت والی کتاب ہے۔ اور دنیا کے اندر بڑے بڑے نامور انسان، حضرت امام بخاری کو جیلوں میں ڈالنے والے بھی آئے، ان سب کے نام مٹ گئے ہیں، لیکن قرآن و سنت کی خدمت کرنے والے امام بخاری کا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ اور یہاں پر امام مسلم کا نام مٹانے والے آئے، لیکن قرآن و سنت کی وجہ سے ان کا نام چمکتا رہے گا۔
ابن ماجہ کا، امام نسائی کا نام مٹانے والے آئے، ان سب کے نام مٹ گئے، لیکن جنہوں نے قرآن و سنت کو سینے سے لگایا ہے قیامت تک کوئی ان کا نام مٹا سکتا نہیں مٹا۔ اور ماضی قریب کے اندر سن 1987 کے اندر امام العصر حضرت علامہ احسان الہی ظہیر کو جب ضیاء الحق کے دور کے اندر قلعہ لچھمن سنگھ کے اندر بموں کے دھماکوں کے اندر اڑا دیا گیا، ان کو مٹانے والوں کے نام و نشان مٹ جائیں گے، لیکن جب تک زمین و آسمان کا نظام چلتا رہے گا، سورج اور چاند یہاں پہ گردش کرتا رہے گا، حضرت علامہ احسان الہی ظہیر کا نام چمکتا رہے گا۔ اور میں یہ بات آخر میں ضرور کہوں گا کہ رب نے ہمیں یہ موقع عطا کیا ہے، آج ہم نے قرآن کو سن لیا اور حضرت قاری سیف اللہ سیف صاحب نے قرآن ہمیں سنایا اور سارا قرآن ہم نے سن لیا، لیکن قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آج اس کے رموز و اوقاف پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، احکام الہیہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہمارے نام یہ پیغام کیا بھیجا ہے۔ اور اسی لیے دو جہانوں کے امام اور ساری کائنات کے تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ کائنات والو، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دو چیزوں کو سینے سے لگائے رکھو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ کر سکتی نہیں کر سکتی۔ اللہ کے حبیب وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کا قرآن ہے، وہ سنتی، اور دوسری میں محمد رسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی دو چیزیں ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا تاجدار انبیاء کا جو فرمان تھا کچھ نہ تھا اس کے سوا مگر سنت تھی یا قرآن تھا، جب تلک یہ دی مسلمانوں کا ہند جان تھا ان دنوں اقبال ان کے در پہ ایک دربان تھا۔ مسلمانوں، جب تک ہم نے قرآن و سنت کو اپنے سینے سے لگائے رکھا، قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کیے رکھا، پوری دنیا پہ مسلمان حکومت کرتا رہا، اور جب سے مسلمانوں نے قرآن و سنت کو چھوڑا آج پوری دنیا میں مسلمان محکوم نظر آ رہا ہے۔ وہ کیا چیز تھی جو حضرت ابو بکر صدیق کو میرے نبی کے پاس لائی تھی؟ وہ قرآن تھا جس نے ابو بکر کو صدیق بنایا تھا۔ آیا تو میرے نبی کے پاس عمر تھا لیکن اللہ نے اس کو فاروق بنایا تھا۔ آئے تو پیارے عثمان تھے، رب نے ان کو ذوالنورین بنایا تھا۔ آئے تو علی المرتضیٰ تھے، رب نے ان کو حیدر قرار بنایا تھا۔ آئے تو حضرت بلال تھے، رب نے ان کو مؤذن رسول بنایا تھا۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں وہ صحابہ میرے نبی کے پاس آئے تھے، قرآن کو سینے کے ساتھ لگانے کی وجہ سے اللہ نے جنت کے حقدار بنا دیے تھے۔ تو میں آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ یہ مرکز ضیاء القرآن جو ہمارے پاس جو توحید کا اللہ نے گلشن سجا رکھا ہے، میرے اللہ اس کو قیامت تک آباد فرما۔ وقت کی نزاکت کے پیش نظر میں اپنی بات کو یہاں پہ ہی ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔